علم الدین فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا شیدہ۔ وہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک رات ہم دونوں سوئے ہوئے ہیں اور خواب کے عالم میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ، کوئی اللہ کے ولی ہوں گے، انہوں نے ہم دونوں کو زیارت عطا فرمائی اور فرمانے لگے اٹھو، یہ کام تم کرو، کوئی اور بازی نہ لے جائے۔ علم الدین فرماتے ہیں یہ خواب کا تذکرہ میں نے اپنے دوست شیدے سے کیا تو شیدے نے بھی اپنی خواب کا تذکرہ میرے ساتھ کیا۔ دونوں کے جذبات تھے کہ ہم اپنے نبی کا بدلہ لیں گے، لیکن یہ معاملہ کام تو ایک نہیں کرنا تھا۔ علم الدین فرماتے ہیں شیدہ کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ علم الدین فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یہ کام میں کروں گا۔ ہم نے کہا کہ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، آدھا شیدے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھا اور کہا شیدے تم اپنا نشان لگاؤ، میں اپنا نشان لگاتا ہوں۔ پھر دونوں ٹکڑوں کو بند کیا گیا۔ ایک نو عمر لڑکا راستے سے گزر رہا تھا، اسے بلایا اور کہا کہ قرآن اندازی ہم نے کرنی ہے، دونوں ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھاؤ۔ اس نو عمر لڑکے نے جب ایک پرچی اٹھائی، علم الدین فرماتے ہیں میرا نام نکل آیا۔ شیدہ کہنے لگا نہیں، اس طرح نہیں، کتنا پیار ہے حضور کا کہ دونوں ہی حضور کے نام پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر دوبارہ علم الدین کا نام نکل آیا۔ شیدہ کہنے لگا تیسری بار پھر قرآن اندازی کی جائے۔ تیسری بار پھر غازی علم الدین کا ہی نام نکل آیا۔ پھر شیدہ اس بات پہ وہ راضی ہو گیا اور علم الدین نے صرف اپنے دوست سے بات شیئر کی تھی اور کہا میں یہ کام کرنے کا اندر ارادہ رکھتا ہوں، کسی اور کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ وہ گھر میں چلا گیا۔ غازی صاحب نے اپنے گھر سے آج تک خرچہ نہیں مانگا تھا۔ اس دن غازی صاحب نے اپنی گھر کی فیملی سے صرف 4 آنے مانگے۔ 12 آنے غازی صاحب کے پاس پہلے تھے، 12 اور 4 ملا کے 1 روپیہ پورا ہو گیا۔ غازی علم الدین نے ایک ہندو سے ایک چھرا لیا، اس نے کہا اس کی قیمت 1 روپیہ ہے۔ غازی صاحب نے کوئی دوسری بات نہیں کی، 1 روپیہ دیا، چھرا لیا۔ ہندو حیران ہو گیا کہ لوگ تکرار کرتے ہیں پیسے کم کریں، لیکن اس نوجوان نے کوئی تکرار نہیں کیا۔ خیر دوسرا گاہک آیا تو اس کی توجہ دوسرے گاہک کی طرف ہو گئی۔ علم الدین نے چھرا لیا، اپنی بغل کے نیچے چھپا لیا۔ علم الدین فرماتے ہیں میں وزیر خان کی مسجد سے جانے سے پہلے میں نے سب سے پہلے داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضری دی اور داتا پیا کے مزار پہ جا کے میں نے دعا مانگی، اے داتا پیا میں ایک نوجوان ہوں، میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی برادری نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی تنظیم نہیں ہے، اکیلا نوجوان ہوں، اپنے نبی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کر دینا اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو قبول فرمائے۔ علم الدین فرماتے ہیں میں دعا مانگ کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہوں تو داتا پیا کے مزار سے ایک فقیر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہے، اس نے پھولوں کا ہار میرے گلے میں ڈالا اور ساتھ جملے بولے
علم و دین تیری پشت پہ داتا علی حجویری کا ہاتھ۔